جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب پورا ہم نے پچھلے کوئی دیکھا ہے میرا خیال 5-6 دن سے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک رولر کوسٹر سی جو آتی ہے، ایک رائڈ ایک یہاں پہ رہی ہے۔ پاکستان کے حالات پہلے تو بڑی خاموشی رہی، ہم نے نیشنل میڈیا پہ بھی بڑی دیکھی جب ان کی سٹوری آئی تھی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی آئے تھے، ان کے ایسٹس کے حوالے سے احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی تھی، تو کسی کیونکہ بڑے یہ اس میں میجر پیپر میں نہیں چھپی تھی، کسی میڈیا ہاؤس میں نہیں چھپی تھی۔ یہ نورانی صاحب کی سٹوری بہت سارے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا جواب دے دوں کہ جناب کہ آپ لوگوں نے پک نہیں کی، ڈر گئے، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میرا کہ نورانی صاحب خود بھی اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ جب کسی ادارے ٹیلی ویژن یا اخبار کے ساتھ سٹوری بریک کرتے ہیں تو وہ ایک ادارہ اونرشپ لے رہا ہوتا ہے، بڑا اس کی کریڈیبلٹی، مطلب میں بھی ہوں، میں بھی اگر اکیلے سٹوری فائل کروں گا، بڑا سکینڈل دے دوں، بہت سارے لوگ اس کو اگر مانیں گے بھی سچی ہے لیکن اس پہ آ کے بات نہیں کرنے چاہیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے رؤف کے پاس ثبوت ہیں، رؤف پہلے اس سے ذرا نبٹ لے، عدالت میں نبٹ لے، پیمرا میں یا کہیں پہ، یا کہیں بحث مباحثہ ہو جائے تو پھر ہم بات کریں گے۔ میرے بہت سارے سکینڈل تھے جو ہم نے فائل کیے، دوسروں نے کیے، اس کے بعد ہی خبر بنتے ہیں جب تک میں کسی فورم پہ اس کو جا کے اسٹیبلش نہ کروں۔ مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے 5 کوئی سکینڈل تھے جو انہوں نے یہ پک کیے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، مجھے سمن کیا گیا، باقاعدہ سوا موٹو لیا تھا، میں نیوز میں تھا رپورٹر، میں گیا وہاں پہ چیزیں پیش کی، ثبوت پیش کیے، رپورٹنگ ہوئی تو میڈیا باقی نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ اب اگر یہ وہاں پہ نیوز میں ہوتے یا جیو میں اگر نورانی صاحب کرتے تو یقینی طور پر اسی دن صاحب نے پک کر لینی تھی، ڈان کر لیتا، دنیا کر لیتا، یا ایکسپریس ٹی وی کرتا، اے آر وائی کرتا، کوئی بھی کرتا، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ مطلب اس کو ارشد شریف کرتا ہے، بہت ساری سٹوریز ہم پک کرتے ہیں، اور اس کے زہد گشکوری ہمارا دوست ہے، بڑی اچھی سٹوریز کرتا ہے، وہ پک کرتے ہیں تو، اور اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں۔ سو اس لیے بھی تھوڑی سی اس پہ خاموشی تھی، میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی بڑا میڈیا گروپ ایک اس کو نہیں لے گا، ایک اس سے ان نون ویب سائٹ سے آئے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں ان کے ضیاء الدین صاحب کا دیکھ رہا تھا جو ہمارے ایڈیٹر بھی رہے ہیں ڈان کے، انہوں نے بھی ایک دو اس پہ ٹویٹ کیے تھے کہ سٹوری تو مجھے وہ اتھنٹک لگتی ہے۔ ضیاء صاحب نے اس میں 2-3 بڑے انہوں نے کوشچن ریز کیے تھے، ان کا یہ کہنا کوشچن میں ایک آدھی تھا، انہوں نے کہا سٹوری تو مجھے نورانی صاحب کی اتھنٹک لگتی ہے، انہوں نے 2-3 دن پہلے کیا تھا اس کو، لیکن یہ 3-4 ملکوں سے یہ ڈاکومنٹس کٹھے کیے گئے ہیں، سو یہ کوئی ٹیم ورک ہے۔ مثلا اس میں کون کون سے، انہوں نے نام تو نہیں لکھے تھے ضیاء صاحب نے، لیکن میرا ایک رپورٹر گیس ہے دبئی کا، میرا خیال ہے اس میں ڈاکومنٹس ہیں پاکستان سے لیے گئے، امریکہ سے لیے گئے، یہ 3 ملک مجھے لگ رہے ہیں جو اس میں پوری میں انوالو ہیں۔ خیر وہ اب جو ایک اس میں مزے کی بات ہوئی ہے کل کہ عاصم باجوہ صاحب نے جب انہوں نے ریلیز کیا ہے اپنا، انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا، اور ہم سب ویٹ کر رہے تھے کئی دنوں سے کہ آئے گا تو اس کے بعد ہی کھل کے بات ہو سکے گی، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نورانی صاحب کی خبر تو میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے نہیں ٹیک اپ کی۔ اچھا ہمیں یہ سکھایا گیا ساری عمر، مزے کی بات ہے، جو ہمارے استاد تھے کہ بھائی صاحب جو خبر آپ نے نہیں چلائی اس کی تردید بھی آپ نہیں چھاپتے ہوتے، یہ ہمیں جرنلزم میں اولڈ اسکول آف تھاٹ میں یہ پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ خبر اگر میں نے نہیں دی تو میرے پھر اخبار میں یا ٹی وی پہ یا میرے وی لاگ پہ اس کی تردید بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے بات ہی نہیں کی۔ سو انٹرسٹنگلی یہ ہوا ہے کہ جو سٹوری یہاں بلیک آؤٹ کی گئی تھی، پورے میڈیا نے بلیک آؤٹ کی فار ریزنز، میں انہیں نہیں بلیم کر رہا، بیکاز کہ جب تک کوئی بڑا گروپ اس کی اونرشپ نہ لیتا، یا عدالت نوٹس نہ لیتی، یا پارلیمنٹ میں کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، کوئی کوشچن آور میں ڈال دیتا، کوئی تھوڑا سا کمیٹی کے آگے ایک نوٹس بھیج دیتا، تو میڈیا کی بڑی لمیٹیشنز ہیں، لوگ بڑا ہمیں سمجھتے ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بہت سارے لاز ہیں جو ہم پہ اپلیکیبل کرتے ہیں۔ لیکن اس کی باجوہ صاحب کی اس کے بعد پوری خبر سب چینل انٹرویوز کے ساتھ وہ چلائی ہے، استعفیٰ دیا انہوں نے، جو ارشد کے پروگرام میں بریک کی سٹوری بگ تھا، اور ہم نے تو میرا خیال 1 ستمبر کی بات آپ اور میں نے کی بھی تھی کہ میرا اگین خیال تھا کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، مشکل ہو جائے گا جب تک اگر کوئی بہت بڑی پاورفل قسم کی وہ کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا۔ یہ ہم نے 1 ستمبر کو اپنے وی لاگ میں بات کی تھی۔ اب استعفیٰ انہوں نے رات اناؤنس کر دیا۔ اگلا جو سٹیپ ہوا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے وہ استعفیٰ جو ہے نا نامنظور کر دیا۔ عامر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا رائٹ سٹیپ ہے؟ باجوہ صاحب ول کنٹینیو ایز اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر، اس کی امپلیکیشن ابھی فردر بڑھیں گی؟ یہ ریزگنیشن کا یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر آپ، کافی لوگوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو آپ کو ریزائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ ہیں تو پھر قصوروار ہیں تو پھر دونوں جگہ سے ریزائن کرنا چاہیے، یہ آرگومنٹ دیا جا رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب نے یہ عقل مندی کی تھی ریزائن دے کے، یہاں سے خاص طور پہ سی پیک کی لوازمات اور ہیں اس عہدے میں، یہ ان کو ایسٹس شروع معاملہ کہاں سے ہوا
کہ انہوں نے اپنے ایسٹس پیش کیے. ان کے علاوہ ہم نے سب میڈیا نے شور مچایا تھا کہ جناب یہ تمام جو ایسے پی ایمز لیتے ہیں اتنی بڑی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہیں, ان کے ایم این اے پارلیمنٹیرین تو وہ تو پابند ہیں کہ وہ اپنے اثاثے دیں. ان کے اثاثے نہیں پتہ تھا کہ یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں ہم یہ کر سکیں. ندیم بابر یہ بلا 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 ان سب کا ہم سب نے یہ پریشر بنایا اور بڑا اچھا یہ قدم تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کہ ان سے یہ نکلوائے. تو ابھی باقیوں کے بھی سوالات چیک ہو رہا ہے. ندیم بابر صاحب پہ بھی کافی سوال ہیں, باقیوں پہ بھی سوال ہیں, ایک سکروٹنی کے نیچے آگے. تو یہ ان دا فرسٹ پلیس پھنسے کہاں سے کہ یہ ان کو پیش اس لیے پڑھنے کرے گے کہ یہ ایسے پی ایم لگے, میڈیا کے اوپر اسپیشل اسسٹنٹ نہ لگتے تو سی پیک کی جو ان کی نوکری ہے اس میں ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اپنے اثاثے بتانے کی. یہ یہاں پہ پھنسے تو اس سے اگر یہ ہٹ جائیں گے تو لیگلی یہ سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے تھے میرا خیال ریزائن دینے کے پیچھے ان کی ایک من تک سمجھ آتی ہے کہ شاید میں کیونکہ یہاں پہ پیش کرنے کے لیے میں اسکروٹنی کے انڈر ہوں تو میں اس سے نکل جاؤں گا تو شاید میں بچ جاؤں گا. حالانکہ سی پیک کا عہدہ اور جتنی بڑا وہ پروجیکٹ ہے اور وہ پاکستان کے $65 بلین کا پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, مگر اس کے اندر یہ والی چیز بلکہ اچھی ہونی چاہیے کہ جو بھی لگیں باقی لوگوں کا بھی اثاثے سامنے آنا اگر کسی کے کوئی اسکیلیٹنز نہیں تو بری بات نہیں ہے. اب اس پہ آتے ہیں بعد میں ان کے یوزول کیس پہ, مگر میں ایک خلاصہ بڑا کلیئرلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ میں بیچارے دوربین کے نیچے آ گئے ہیں ڈاکٹر جنرل عاصم باجوہ صاحب. یہ سٹوری جو ہے یا یہ جو ریئیکشن چل رہا ہے جو اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے صرف ان کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ ایک پورے پاکستان میں آپ کو مجھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ یہ پچھلے 20 30 40 50 سال سے ایک کلچر بن گیا ہے کہ یہ سمبلائز کر رہے ہیں صرف عاصم باجوہ, ورنہ ہماری جو اشرافیہ ہے سول ملٹری بیوروکریسی خاص طور پہ وہ منیمم ہر بندہ 10-15 کروڑ روپے سے لے کے 1-1.5-2 بلین تک لیگلی لے کے جاتا ہے. لیگل کرپشن کہہ لیں یا لیگلی انٹائٹلمنٹ ہیں. اوور اے پیریڈ انہوں نے اپنے اتنے پرکس بڑھا لیے ہوئے ہیں کہ وہ 2-3 پلاٹ فلانے انولیمنٹس یہ ملا جلا کے منیمم جو ہے 10-15 کروڑ سے لے کے 1-2 ارب کچھ لوگ زیادہ مربع لاٹ کرا لیتے ہیں. تو ہر سول ملٹری سینئر بیوروکریٹ یہ لے کے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا پاور اشرافیہ کا ہو گیا ہے ان کی لیونگ سٹینڈرڈز میں, ٹاپ بیوروکریٹس کے سول اینڈ ملٹری. اتنا فرق آ گیا ہے کہ ان کے جو وہ فارم ہاؤسز ہیں یا ان کی جو لیونگ ہے میری آپ کی یا جو ہے ہم خیر اینکروں کو بھی لوگ بڑا بلیم کرتے ہیں, ابھی عام آدمی وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے. سو یہ غصہ لوگ نکال رہے ہیں کہ آئی ایم شور آدھے جو آپ کے سول ملٹری بیوروکریٹس ہیں ان کے آپ نکالیں گے اور جنہوں نے کرپشن بنایا ہوا ہے تو بلینز آف ڈالر یہ باجوہ صاحب سے بہت زیادہ مال نکلے گا. 50% لوگوں کا کم از کم جو ہے نا اگر ان کی سکروٹنی اس طرح کی کر لی جائے, اثاثے مانگ لیے جائیں اور آپ اور میں بھی اس پہ دوربین لگا لیں تو یہ کم از کم جو ہے نا یہاں بلینز کی ہے. سو بہرحال وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور میرا خیال ہے باقی باجوہ صاحب کو بھی, جنرل باجوہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے یہ جو پرکس کا ایک بن گیا اس کے پیچھے یہ ہے اصل ایشو. صرف عاصم باجوہ تو بیچارہ قابو آ گیا, وہ جو باقی قابو نہیں آئے لوگوں کا غصہ ان کے خلاف بھی ہے. سو یہ ایک تو ایشو ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اخلاقی طور پہ بھی لیگلی بھی جو ہے نا ریزائن بالکل شاید سی پیک سے بھی ان کو کرنا پڑ جائے کیونکہ یہ ختم نہیں ہوئے گا. کیونکہ ان کی میں پریس ریلیز پڑھ رہا تھا, آپ اور میں فرینکلی جو ہے نا اچھے بھی نہیں لگتے, فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جس طرح کے سوالات اس نے جنم دے دیے ہیں ان کی پریس ریلیز میں, اس کی سٹوری اور نورانی صاحب کی اور ان کا جواب کے بعد یا تو یہ کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے, کوئی جی آئی ٹی انویسٹیگیشن ہو جائے, یا پھر ہمارے ساتھ فار ایگزامپل بہتر ہم اوپینین دے سکتے ہیں. باجوہ صاحب پروگرام میں بیٹھے ہوں تو ہم پوچھیں جی باری باری ذرا یہ سوال کریں, کیونکہ اوپنلی جو سوال آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں بھی 5-7 سال امریکہ میں رہا ہوں, 2-4 سوال 5 سوال جو مجھے نظر آتے ہیں اتنے بڑے سوراخ ہیں. وہ کہتے ہیں there are holes in the story. وہ ہولز یہ ہیں کہ بہت تھوڑی ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ قرضے بہت زیادہ ہیں, زمین آسمان کا, کہ مطلب 10
ملین کے لیٹ سے اگر مان بھی لایا جائے تو 70-60 ملین کے اس کے ساتھ قرضے جو ہے نا وہ ان کی وہ جو ہوتی ہے نا ایکوٹی بڑی چھوٹی ہے, کولیٹرل بڑا چھوڑا ہے, ایکوٹی بڑی تھوڑی ہے. اور یہ جو کہ جناب 50,000 کی آپ جو اس طرح فرما رہے تھے اور $74,000 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ ہے, سو ہم یہ نہیں الزام نہیں لگا رہے, ہم بالکل ہم نہ مجاز ہیں نہ ہمارا اختیار ہے جب تک کہ پراپر اسکوٹری نہ کی جائے گی. سو یہ بات آگے چلنی ہے اور ان کی بھی چلے گی, باقیوں کی بھی چلے گی. سو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ہم اوپینین دینے سے پہلے چاہیں گے, اب یہ کیونکہ یہ پنڈوراز باکس کھل گیا, یہ پٹاری اب کھل گئی ہے. سو اس کو اب لاجیکل اینڈ پہ تو لے جانا پڑنا ہے, یہ سوالات بھی ہوں گے, جواب بھی آنے چاہیے. اس کو اب یا جوڈیشل انکوائری کروانی پڑ جائے گی یا JIT بنانی پڑے گی. وہ اس لیے لاسٹلی کہ آپ نے دیکھیں اس ملک میں آپ نے 2 پرائم منسٹر فارغ کیے, آپ نے نواز شریف صاحب کو رسیدوں کے اوپر وہ نااہل ہوئے, اس کے بعد سے اس وقت بھی جو سارے نیب کے کیسز چل رہے ہیں آپ نے جو رسیدوں کے ہیں, یہ اومنی کا کیس بھی رسیدوں کا ہے, یہ ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے رسیدیں مانگ رہے ہیں, جب پرائم منسٹروں سے مانگی جا سکتی ہیں, ججوں سے مانگی جا سکتی ہیں, جو اب صحافیوں سے بھی مانگی جا سکتی ہیں, جرنیلوں سے بھی مانگی جا سکتی ہیں. شکیل الرحمان رسیدیں ہیں نا, تو جس کی رسیدوں کا ایشو آ جائے گا اس کو تسلی کرنی پڑے گی, اس کو عدالتوں کی بھی کرنی پڑے گی, پبلک کی بھی کرنی پڑے گی, ہر ایک کی کرنی پڑے گی. اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ تریٹے چڑھ گئے ہیں, تو یہ تریٹے چڑھ گئے ہیں. عامر بڑا آپ نے اس کو کمپریہنسو دیکھا. اس کو میں ایک تو آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں, میں اس پہ سٹوری ہے کہ اسی باجوہ صاحب کے ایسٹس کے حوالے سے. ان کے ذہن میں تھا کیونکہ فوج میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, آرمی میں کلاسیفائڈ ڈکلیئر ہوتی ہے, اس کو چھپایا جاتا ہے, اس پہ کلاسیفائڈ لکھا جاتا ہے, سیکرٹ لکھا جاتا ہے, اس کو ملٹری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں سیکرٹس ہوتے ہیں. جب انہوں نے بیٹھ کے اپنے وہ بھرے ہیں, فارم بھرا ہے, جو میرے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں, باجوہ صاحب کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ دے ول بی میڈ پبلک, اس لیے آپ ان کے اس پہ جائیں نا تو سیکرٹ لکھا ہوا ہے ان کی بعض اس پہ کہ ہی تھاٹ کہ دس از فار انٹرنل کنزمپشن. اور جیسے ملٹری میں سیکرٹ جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, گارڈ کیا جاتا ہے, لہٰذا میں جو بھی چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ ساری کے ساری پروٹیکٹڈ ہیں, گارڈ ہیں, پبلک کی ڈومین میں نہیں جانی. سو ان کے ذہن میں کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کوسچنس کال کو اس پہ اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے. ایک تو یہ ذہن میں. سو جب یہ ایسیٹس ڈالے حکومت نے ویب سائٹ پہ ڈکلیئر ہوئے, تو جہاں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے بم شیل تھا ان کی پراپرٹیز دیکھ کے, یہ SPM جو سب کی میں بات کر رہا ہوں, ارب پتی ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے مطلب ہے بڑے بڑے بزنسز ہیں, بیرون ملک میں جدادیں ہیں, مال ہے, پیسہ ہے, بہت کچھ ہے, سب کا تھا جتنے بھی آئے ہوئے تھے, بعض معصوم بھی بن کے بہت سارے. تو اتنا ہی بڑا بم شیل یہ باجوہ صاحب کے لیے بھی تھا. او ہو یار, یہ تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں میری اس طرح. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جب اس میں جیسے آپ نے کہا نٹی گرٹی میں اگر ان کو جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, میں اس میں کوئی بیڈ ایڈوائز جو اب ہونے کی چیزیں ہو گئی ہیں, انہوں نے اگر اپنا پریس ریلیز دے دیا تھا نا, اٹ واز انف. یہ کافی تھا کہ آپ نے اپنی سائڈ آف سٹوری دے دی ہے, انف. اور یہ بھی شروع میں دے دیتے تو شاید پہلے بہتر ہینڈل ہو جاتا. وہ باجوہ صاحب نے کہا کہ مجھے ٹائم لگا ہے اپنے بھائیوں سے, جو وہ ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ ان کے باجوہ فیملی جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی اسٹیبلش فیملی ہے. میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ڈاکٹر سعید باجوہ جو ہیں وہ نیورو سرجن, میں بھی جانتا ہوں, بڑا نام ہے امریکہ میں, وہ بڑے ڈاکٹر ہیں, دوسرے بھائی ان کے بینک پہ بھی ہیں. یہ نہیں تھے کہ وہ فاقہ کش لوگ تھے, یہ معتبر خاندان ہیں, وہاں بھی معتبر ہے, یہ مخیر نظرات ہیں. اور ڈاکٹر سعید باجوہ صاحب جو ہیں اسپیشلی, میں ان کو میں ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں, ملا ہوا ہوں بھی میں, ویری نوبل مین, اور بڑا پاکستانیوں کے لیے بڑا کام کیا ہے ڈاکٹر سعید باجوہ کا, بڑا نام ہے, بڑی عزت ہے, اور بڑا انہوں نے سفر بھی کیا ہے پاکستان کے لیے بعض معاملے, بڑے انہوں نے ڈونیشن دیے ہوئے, بڑی چیریٹی کرتے ہیں پاکستان میں. بلکہ 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے, وہ سعید باجوہ جو ہیں ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں, وہ آ کے یہاں پیمز میں انہوں نے بہت سارے جو وکٹم تھے جن کی آ کے وہ ہوئی تھی, کوئی سر پہ چوٹیں لگی تھیں, ان کا آ کے ٹریٹ کرتے رہے. سو اس فیملی کا بہت سارا کنٹریبیوشن بھی ہے. ان کے واشنگٹن میں دیکھتا رہا ہوں, ان کا وہ جو ہے ڈاکٹری کی اور چیریٹی اور یہ خدمت کرنا, مفت کرنے کا بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی ہے. سو وہ اپنی اس پہ, اب ان کو ٹائم لگا تھوڑا. میرا یہ خیال تھا کہ جب آپ نے پنڈورا باکس کی آپ نے بات کی ہے, اب پنڈورا باکس میں سمجھتا ہوں آصم باجوہ صاحب نے خود کھولا ہے. جب آپ ٹی وی چینلز پہ جائیں گے ڈیفینیٹلی ہمارے شو میں, اب ہمارا برخوردار جو پروڈیوس کرتا ہے اس شو کو, وہ مجھے کل سے لگا ہوا تھا, کہتے جی آصم باجوہ صاحب کو آپ نہیں لے سکتے اپنے شو میں. میں کہ بھائی صاحب, عامر بھائی اور میں جو ہے نا چھوٹے سے اتنے سے, ہماری اتنی بڑی اوقات نہیں کہ ہمارے شو میں بات کریں.
जब आप बाकी आना चाहे तो इज मोर देन वेलकम। एनी टाइम सर, हम तो चाहेंगे ओपिनियन ले मैं अपने बरखुरदार की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, वो भी समझाए कि शायद हमारा ये छोटे से यूट्यूब ही है ना, तो ये कोई इतनी बड़ी बन गई तो हम भी उनको बुला लें तो आए। वो तो अपने उससे देख रहे थे प्रोडक्शन हिसाब से कि बड़ा अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। कहने का मतलब ये, जब आप टीवी पे जाएंगे सर, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे जिनके लिए शायद आप तैयार नहीं होंगे। वही कल हमने देखा है कि काशिफ अब्बासी ने इस तरह के सवालात किए हैं, अरशद ने खैर उसने किए हैं, फिर हमने उसको देखा शाहज़ेब खानज़ादा साहब को देखा जहाँ पे वो आ रही है कि वो छोड़ के उनको जाना पड़ा। सो एक चीज़। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो आज उनके रेजिग्नेशन के हवाले से आया है ना, इन्होंने वज़ीर आज़म से मशवरा नहीं किया था, मुझे लग रहा है। इन्होंने अरशद के शो में खबर तो ब्रेक कर दी कि मैं छोड़ रहा हूँ। होना ये चाहिए था एटलीस्ट आपको प्राइम मिनिस्टर से पहले बात कर लेनी चाहिए कि सर आई एम गोइंग टू क्विट। अगर उन्होंने आपको नहीं अलाउ करना, अब उससे ज़्यादा बड़ी खबर बन गई है, मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई हैं। आप क्विट करने का ऐलान ना करते, फिर आप फिर वेट करते, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा फिर वो खबर में ब्रेक करूंगा। आपने वहाँ ब्रेक कर दी, रिएक्शन आना शुरू हुआ, लोगों ने कहा फिर सिपैक पे भी छोड़ें। बात तो वहाँ पे मतलब लॉजिक थी ना, जैसे आपने कहा कि फिर आप यहाँ से छोड़ रहे हैं तो फिर उधर भी छोड़ें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं जनाब, कि अगर हम इनको यहाँ से छुड़वाते हैं तो फिर इसका मतलब सिपैक से भी जाना पड़ेगा। सो फंस गए हैं मेरा ख्याल है। और मेरा अभी भी ये ख्याल है, लास्टली सर, मेरा अभी भी ख्याल है बाजवा साहब जितना अपने को लिंगर ऑन करेंगे ना, इनके लिए मसाइल भी बढ़ेंगे, बेहतर होगा अभी भी ये उसमें रेजिग्नेशन ये बेहतर ऑप्शन था इनका। उससे ज़्यादा इनके लिए था कि उन्होंने वहाँ पे एसपीएम से भी कर दिया है, सिपैक को भी छोड़ देते, कोई और कोई मतलब कोई आके जनरल वगैरह टेक ओवर कर सकता था या और कोई सिविलियन आ सकता था। इनके लिए मुश्किलात होगी अब ये उसके सिपैक के लिए, बल्कि एक मेजर इरिटेंट रहेगा मेरा ख्याल है। हर बात बाजवा साहब एक पंचिंग बैग बने रहेंगे इमरान खान साहब। अभी बात जो है ना, डॉक्टर बार बार निकल रहा है, जनरल आसिम बाजवा जो है, डॉक्टर सईद बाजवा से आप वो जो है नहीं, दूसरे डॉक्टर आसिम भी थे ना, तो वो जनरल आसिम बाजवा से बात आगे चली गई भी है। मुख्तलिफ लोग जो है कुछ तो उसके जायज़ कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक बड़ी लेजिटिमेट ये एक ख्वाहिश है, मगर काफ़ी लोगों के एजेंडाज भी हैं, गुस्से भी हैं। ज़ाहिर है कि आप याद होगा कि ये DGISPR जब धरने में रहे तो उस ज़माने में वो जो था नून लीग को वो गुस्सा होगा, पीपल्स पार्टी को अपना गुस्सा होगा, ये फेस ऑफ दी वो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को जो है वो इनका बहाना करके लोग अपनी ये शराफिया के ख़िलाफ़ गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, ये इनका नाम लेके ये सारे। तो ये इट हैज़ बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आसिम बाजवा नाउ, it is about CPAC, it is about institution, it is also about the establishment। तो मेरा हाल इसमें से ये मुझे नहीं लगता कि ये आप वाली बात है कि ये लटकाया जा सकेगा, ये इस तरह से नहीं रुकेगा। बहरहाल आमिर साहब भी ये कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि बाजवा साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को अपने कैबिनेट में रखना या इवन सिपैक पे रखना। बात अब थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, जैसे आमिर साहब ने पहले भी कहा था, लड़ाई बढ़ गई है। ठीक है, हुकूमत थोड़ी सी जिद में ज़रूर आ गई, हम उनसे रेजिग्नेशन नहीं लेंगे, लेकिन ये अब दबाव बढ़ेगा, मीडिया भी बढ़ाएगा, चाहे मीडिया को कुछ भी कहें, फिर आप पॉलिटिशियन बढ़ाएंगे, उन्होंने भी ये भुगती हुई है। और ये बाजवा साहब जो है ना पंचिंग बैग बन के रह जाएंगे और अपने आप को शायद वो जवाब भी ना दे सकें जो उनसे क्वेश्चंस होंगे। बहरहाल देखते हैं, बाजवा साहब का ज़ाती फैसला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ज़ाती फैसला। बेहतर ये होता कि एक उन्होंने हाई नोट पर अगर क्विट किया था तो क्विट ही करते, और फैसला वापस ले लें। बहरहाल उनका ज़ाती फैसला है।